سے مختلف محدثین نے روایت کی ہے، اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کے بارے میں کس طرح کی معلومات جمع کی۔ یہ شمائل کا ایک شعبہ ہے۔ شمائل کے بارے میں یوں تو تمام سیرت نگاروں نے تفصیل بیان کی ہے، لیکن اس میں تقدم اور اولیت کا شرف امام ترمذی کو حاصل ہے، جنہوں نے شمائل ترمذی کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور اس کا ترجمہ انگریزی اور اردو کے علاوہ فارسی اور غالباً ترکی میں بھی موجود ہے۔ اردو میں 1 سے زائد ترجمے ہوئے ہیں۔ شمائل پر صرف عربی زبان میں 100 سے زائد کتابیں موجود ہیں، لیکن ان سب کتابوں میں سب سے پہلی کتاب لکھنے کا شرف امام ترمذی کو حاصل ہوا۔ شمائل کے بعد پھر سیرت کا دوسرا میدان جو سامنے آیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات اور وہ تقاریر ہیں جو آپ نے مختلف مواقع پر ارشاد فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے سب سے بڑے خطیب تھے، افصح العرب تھے۔ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا جو معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور خطبات میں ہے، اس تک عربی زبان کا کوئی خطیب اور ادیب نہیں پہنچ سکا۔ خود حضور نے اپنے کو افصح العرب قرار دیا، اس کے اسباب بھی بیان فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کتب حدیث میں بھی جا بجا منتشر ہیں۔ سیرت نگاروں نے بھی حضور کے خطبات کو جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کے 1 سے زائد مجموعے موجود ہیں، جن کو دیکھ کر خطبات نبوی کی بنیادی خصوصیات سامنے آ جاتی ہیں۔ ان خطبات میں جو اہم خطبات ہیں، اس میں سب سے پہلا خطبہ صفا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خاندان کو دعوت دی اور قریش کے قریب ترین لوگوں کو جمع کر کے کوہ صفا سے ان کو خطاب فرمایا۔ دوسرے اہم خطبوں میں فتح مکہ کے موقع پر حضور کا ارشاد کردہ خطبہ ہے، خطبہ تبوک ہے، جس کا اردو ترجمہ ادارہ تحقیقات اسلامی سے بھی شائع ہوا تھا۔ پھر خطبہ حجۃ الوداع ہے، جو انسانی تاریخ میں انسانی حقوق کا منشور اعظم ہے۔ اس سے پہلے انسانی حقوق کے بارے میں اتنی تفصیل کے ساتھ کسی بھی منشور یا دستاویز میں وہ معلومات اور ہدایات نہیں ملتی جو خطبہ حجۃ الوداع میں ملتی ہیں۔ پھر حضور نے اپنی وفات سے چند دن پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں ایک نمایاں اور منفرد مقام رکھتا ہے۔ ان تمام خطبات میں سب سے زیادہ اہمیت یقیناً خطبہ حجۃ الوداع کو حاصل ہے، جس پر دنیا کی تقریباً تمام بڑی زبانوں میں مواد اور کتابیں موجود ہیں۔ خود اردو زبان میں 1 سے زائد کتابیں خطبہ حجۃ الوداع پر لکھی گئی ہیں، جس میں اس خطبے کے مکمل متن کے علاوہ اس خطبے کے مندرجات، اس خطبے میں دیے گئے اصول اور قواعد کی تحقیق اور تنقید، اور بین الاقوامی حقوق کا جو چارٹر ہے، انسانی حقوق کا جو بین الاقوامی چارٹر ہے، اس سے تقابلی مطالعہ بھی کئی مصنفین اور اہل علم نے اس کا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے، یقیناً صحابہ کرام انتہائی خاموشی سے سنتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو انتہائی وضاحت کے ساتھ ٹھہر کے اپنی بات ارشاد فرماتے۔ جہاں ضرورت ہوتی اس بات کی تکرار بھی کرتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کوئی اہم بات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ خطبہ ارشاد فرماتے وقت دست مبارک سے اور انگلیوں سے بھی اشارہ فرماتے تھے۔ کئی مواقع پر ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نقطے پر زور دینے کے لیے، ظاہر اس وقت اس طرح کے روسٹرم کا رواج نہیں تھا، آج مصنف یا مقرر زور دیتا ہے تو روسٹرم پر مکہ مار کر زور دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر زور دیتے تھے تو بائیں دست مبارک کو ایسے کر کے اور دائیں دست مبارک کے انگوٹھے سے اشارہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اور جتنے بھی سیرت نگاروں نے، محدثین نے حضور کے خطبے کو بیان کیا ہے، تو یہ بھی حدیث مسلسل ہے جس میں یہ نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کیا جانے والا لوگوں نے بیان کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشبیق سے ایک بات کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، فلاں گناہ 3-4 گناہوں کا ذکر کیا، تو اس کے دل سے ایمان اس طرح نکل جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو دوبارہ اس کے دل میں ایمان اس طرح داخل ہو جاتا ہے۔ صحابی نے فرمایا کہ فشبک بین اصابعہ، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان کو ایک دوسرے میں پرو کر آپ نے بتایا۔ اب یہ نقل بھی صحابہ کے زمانے سے آج تک ہوتی چلی آ رہی ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والا ہر شخص اس تشبیہ کے عمل کو کر کے بتاتا ہے۔ یہ عمل بھی حدیث کا حصہ ہے اور مسلسل ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر کوئی نقش بنا کے بھی دکھایا. ایک مرتبہ حضور ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے چھڑی سے ریت پر نقش کر کے بتایا جس بات کو ارشاد فرما رہے تھے کہ راہ راست ایسی ہوتی ہے اور صراط مستقیم ایسی ہے اور جو گمراہی کے راستے دونوں طرف نکلتے ہیں وہ ایسے ہیں. اس کو آپ نے ایک نقشے کی شکل میں بیان فرمایا. بعض اوقات حضور مثالیں دے کر بھی بات بیان فرمایا کرتے تھے اور اس پر لوگوں نے الگ سے کتابیں لکھی ہیں امثال النبی پر کہ جو مثالیں حضور نے بیان فرمائی وہ کیا ہے. حضور کا طریقہ تھا جو قرآن پاک کا بھی طریقہ ہے کہ پہلے ایک بات کو اجمالاً بیان فرماتے تھے, اس کے بعد اس کی تفصیل ہوتی تھی, تفصیل بعد الاجمال. پھر آپ کا طریقہ یہ تھا کہ بعض اوقات استفہام کا اسلوب ہوتا تھا کہ پہلے ایک بات سوالیہ انداز میں سامعین کے سامنے رکھتے تھے تاکہ سامعین متوجہ ہو جائیں اور ان کے ذہن اس پر غور کرنا شروع کر دیں. پھر حضور اس کا جواب ارشاد فرماتے تھے تو یہ زیادہ قریب ہوتا تھا لوگوں کے ذہن کے اور لوگوں کی سمجھ میں اور فہم میں فوراً یہ چیز بیٹھ جایا کرتی تھی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطبین کے مختلف درجات کے لحاظ سے ان کو الگ الگ خطاب فرمایا کرتے تھے. ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب کوئی نئی وحی آتی تھی یا کوئی نئی بات آپ ارشاد فرمانا چاہتے تھے تو پہلے مردوں کے مجمع میں بیان فرماتے تھے, پھر اس کو عورتوں کے مجمع میں بیان فرماتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوا کہ بچوں کے مجمع میں آپ نے ایک بات فرمائی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات اور ارشادات پر غور کرنے والوں نے دریافت کی ہیں اور حضور کے خطبات پر غور کرنے سے یہ خصائص خود بخود سامنے آتے ہیں. اردو زبان میں خطبات کا ایک ایسا ضخیم مجموعہ موجود ہے جس سے بڑا جامع مجموعہ شاید عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں موجود نہیں ہے. مولانا محمد محدث جوناگڑھی جن کا اردو ترجمہ قرآن پاک سعودی حکومت نے بھی شائع کیا ہے اور بڑے پیمانے پر تقسیم کیا ہے, انہوں نے خطبات محمدی پر ایک بڑی مفصل کتاب کئی حصوں میں جس کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے بڑے ضخیم مجلد میں شائع کی ہے, جس میں انہوں نے خطبات نبوی کو ایک نئی ترتیب سے بیان کیا ہے. اگرچہ مجھے ذاتی طور پر اس ترتیب پر شرح صدر نہیں ہے, لیکن یہ خطبات نبوی کا ایک انتہائی جامع مجموعہ ہے جو اردو زبان میں دستیاب ہے. خطبات کے علاوہ پھر ایک نیا فن سیرت کا سامنے آیا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے املا کردہ وثائق اور دستاویزات ہیں. حضور علیہ السلام نے مختلف دستاویزات تیار کرائیں, اپنے معاصر فرمانرواؤں کو خطوط تحریر فرمائے, جن میں سے تقریباً 104 کا تذکرہ سیرتی کتابوں میں ملتا ہے. ان تبلیغی اور دعوتی خطوط کے علاوہ حضور علیہ السلام نے انتظامی معاملات کے بارے میں بہت سے لوگوں کو تحریریں لکھی. کچھ اور حضرات کے لیے دستاویزات آپ نے لکھ کر دیں جن کے کئی مجموعے عربی زبان میں موجود ہیں. اس میں جامع ترین مجموعہ یا چند جامع ترین مجموعوں میں سے ایک ہمارے بر صغیر کے اور اس لائبریری جن کے نام پر رکھی گئی اوپر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے تیار کیا ہے, الوثائق السیاسیہ فی العہد النبوی والخلافۃ الراشدہ, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کئی سو وثائق انہوں نے جمع کیے ہیں. ان وثائق میں مختلف انداز کے وثائق اور دستاویزات شامل ہیں. بہت سے قبائل سے حضور نے معاہدے فرمائے, بہت سے قبائل کے ساتھ سابقہ معاہدوں کی تجدید کی, دعوت و تبلیغ کے خطوط بھی لکھے. عمال کا جب تقرر کیا تو تقرر کا پروانہ چارٹر آف اپوائنٹمنٹ جب جاری کیا وہ بھی دستاویزات موجود ہیں. بعض عمال کو تحریری طور پر ہدایات جاری فرمائی کہ جب اپنی ذمہ داری انجام دو تو ان ہدایات پر عمل کرو. ان میں سے ایک بڑی اہم دستاویز وہ ہے جو آپ نے یمن کے ایک علاقے کے گورنر عمر ابن حزم صحابی ہیں, نوجوان صحابی تھے, 20-22 سال کی عمر میں ان کو یمن بھیجا. یمن میں ایک علاقہ تھا جند, وہاں کا ذمہ دار بنا کر بھیجا تھا اور ایک دستاویز ان کو لکھ کر دی تھی جس میں بعض بنیادی مسائل کے احکام ان کو لکھ کے دیے گئے. سیدنا علی بن ابی طالب کو جب یمن کے بعض علاقوں میں بھیجا ان کو بھی ایک دستاویز لکھ کر دی, اور وہ دستاویز سیدنا علی بن ابی طالب کو اتنی عزیز تھی کہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے, یہاں تک کہ اپنی تلوار کی نیام میں ایک حصے میں وہ دستاویز بھی طے کر کے رکھی ہوتی تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قبائل کو جب امان عطا فرمائی وہ دستاویزات موجود ہیں. کچھ لوگوں کو عطایا اور زمینیں الاٹ کرنے کی ہدایات جاری فرمائیں. ایک مشہور صحابی ہیں قبیلہ مزینہ کے سربراہ بلال ابن حارث المزنی,
یہ بلال مؤذن نہیں ہیں، یہ بلال دوسرے ہیں، بلال ابن حارث مزنی، ان کو ایک زمین حضور نے الاٹ کی اور پھر بعض صحابہ کرام کے مشورے پر ان سے واپس لے لی۔ اس الاٹمنٹ کا اور اس واپسی دونوں کی دستاویزات موجود ہیں۔ پھر بعض شخصی خطوط بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے اور پھر کچھ متفرق دستاویزات ہیں۔ یہ ان دستاویزات کی نوعیت ہے جو وثائق کے نام سے سیرت کا حصہ ہیں اور سیرت نگاروں نے ان سے کام لیا ہے۔ یہ دستاویزات کتب حدیث میں بھی مذکور ہیں، ان میں سے کئی صحیح بخاری میں ہیں، مثلا قیصر روم کے نام جو نام مبارک لکھا تھا اس کا متن صحیح بخاری میں ہے، حدیث کی اور کئی کتابوں میں ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ سیرت کی جن بنیادی کتابوں میں ان دستاویزات کو نقل کیا گیا ہے ان میں طبقات ابن سعد، تاریخ طبری، فتوح البلدان، کتاب الاموال، سیرت ابن ہشام اور امام ابو یوسف کی کتاب الخراج شامل ہیں۔ ان دستاویزات کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے، لیکن تاریخی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کی ایک قانونی فقہی اہمیت بھی تھی، اور جن قبائل میں اس طرح کی دستاویزات پائی جاتی تھی وہاں ایک تقدس اور احترام بھی اس متعلقہ قبیلے کو حاصل ہو جاتا تھا۔ اس لیے یہ بات کوئی تعجب انگیز نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے جعلی دستاویزات بھی تیار کی۔ ان جعلی دستاویزات کا محدثین نے پتہ چلایا۔ بنی عباس کے زمانے میں اس طرح کی کئی جعلی دستاویزات سامنے آئیں۔ ایک دستاویز بعض یہودیوں نے پیش کی غالباً خلیفہ ہارون رشید کو، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ دستاویز حضور نے یہودیوں کے لیے تیار کی تھی اور یہودیوں کو بعض حقوق اور مراعات دیے گئے تھے۔ ہارون الرشید کے سامنے وہ دستاویز پیش ہوئی، اس نے مشہور فقیہ اور محدث امام اوزاعی کو بتایا کہ اس کے بارے میں رائے دیں۔ امام اوزاعی نے ایک نظر ڈالی اور کہا کہ جعلی۔ خلیفہ نے حیرت سے پوچھا کہ آپ نے ایک دم ایک نظر میں کہہ دیا کہ جعلی ہے؟ اس میں لکھا کہ انہوں نے بتایا کہ اس میں گواہوں کے ناموں میں حضرت معاویہ اور سعد ابن معاذ دونوں کا ذکر ہے۔ حضرت معاویہ کے اسلام لانے سے پہلے سعد ابن معاذ شہید ہو چکے تھے، اس لیے یہ دونوں ایک دستاویز کے گواہ نہیں ہو سکتے، اس لیے دستاویز جعلی۔ اس طرح کی بھی اور بھی مثالیں ہیں۔ ایک اور دستاویز بعد میں غالباً 4ویں-5ویں صدی ہجری میں سامنے آئی، جس کے بارے میں ابن جوزی کو خلیفہ وقت نے مامور کیا کہ اس کا ایگزامن کر کے جائزہ لیں، اور انہوں نے ایگزامن کر کے پھر فوراً یہ بتا دیا کہ دستاویز جعلی ہے اور درست نہیں ہے۔ یہ بات بھی بر صغیر کے لیے قابل شرف اور قابل فخر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دستاویزات پر، مکاتیب نبوی اور دستاویزات نبوی پر پہلی کتاب ہمارے پاکستان کے ایک محقق اور سیرت نگار نے لکھی۔ یہ بزرگ تھے شیخ ابو جعفر محمد ابن ابراہیم الدیبلی۔ دیبل بعض لوگوں کے خیال میں کراچی کا پرانا نام تھا، بعض کے خیال میں ٹھٹا کا نام تھا، بعض کے خیال میں ان دونوں کے قریب کوئی بستی تھی، لیکن وہ سندھ کی ایک بستی تھی جو اس وقت سندھ کا دارالحکومت بھی تھی، وہاں سے ان بزرگ کا تعلق تھا۔ 4ویں صدی ہجری کے اوائل میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مکاتیب نبوی پر، جو قدیم ترین کتاب ہے مکاتیب نبوی پر۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ہمارے ایک دوست نے شائع کر دیا ہے، مرتب ہے، اب دستیاب ہے۔ ابو جعفر الدیبلی کے علاوہ جس سیرت نگار نے مکاتیب نبوی پر بہت زیادہ ٹھوس کام کیا اور بہت سے مکاتیب جمع کیے، وہ ابن طولون ہیں، جنہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اعلام